ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہمارے نسب شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہو. میں نے بڑا جملہ کہا ہے میرے دوستوں، لیکن میں کیا کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ میں سمجھا نہ سکا ہوں. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. ثم تلا هذه الآية، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہاں ملت پر ہے، ابراہیم کی ملت پر، یعقوب کی ملت پر، اسحاق بھی ملت پر. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہمارے شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہو. ہمارے شجرہ نسب میں امام حسن علیہ السلام ابو سفیان کی اولاد کو بتا رہا تھا کہ تم کون ہو، ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں جن کے سلسلہ نسب میں آدم تک کوئی مشرک نہیں. بڑا جملہ میں نے کیا، ابھی کسی کے جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس خطاب پہ جمع کر نوجوان کو، یعنی امام حسن علیہ السلام کی دو مقصد تھی. پہلا یہ مقصد کہ جناب یوسف نے کہا تھا کہ ہمارے سلسلہ شجرے میں کوئی مشرک نہیں، تو ہمارے جناب ابراہیم کے والد گرامی کو مشرک نہ مانو. یعنی قرآن نے بتایا کہ آج جناب ابراہیم کے والد گرامی مشرک نہیں، وہ چچا تھا، وہ چچا تھا آذر، اس کے باپ کا نام جناب طارق ہے. اور اس طرح امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ شرم کرو، شرم کرو، تم ہمارے دادا ابو طالب کو کافر کہتے ہو. ارے ہمارے شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں، یہ مشرک تمہارے نسب میں ہے. سنو، میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھا، بس یہ تو آیت کی جو تھی وہ شرح میں نے کر دی. وَتَّبْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وإسحاق ويعقوب مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ قَالَ، پھر کہا أَنَّ ابْنُ الْبَشِيرِ، میں بشیر کا بیٹا ہوں. ارے نوجوانوں کتنی عجیب بات ہو رہی ہے، زبان بھی تمہاری نہیں ہل رہی ہے. یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کو لطف آ رہا ہے، جس نے بار بار خطبہ پڑھا اس کو مزہ آ رہا ہے. آپ کو اتنا پیارا خطبہ موسوم کا مزہ نہیں دیتا. ثم قال، پھر کہا ان ابن البشیر، میں بشیر کا بیٹا ہوں. ان ابن النذیر، میں نذیر کا بیٹا ہوں. ان ابن النبی، میں نبی کا بیٹا ہوں. ان ابن الداعی الی الحق باذنہ، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے اذن سے حق کی طرف دعوت دے رہا ہے. ثم قال ان ابن السراج المنیر، پھر کہا کہ میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. ان ابن الذی ارسل رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. اب سنو، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. وانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس سے اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا. اور میں اس اہل بیت کا، سنو نعرہ حیدری، اور میں اس اہل بیت کا، فانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جسے اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے. وانا من اہل بیت الذین افترض اللہ مودتہم وولایتہم فیما قال انزل علی محمد قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں
ہوں جس کی ولایت اور مودت اللہ نے کائنات پر فرض کر دی ہے، اور اسی اللہ نے میرے نانا پر یہ آیت نازل کی تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. پتا چلا ہے کوئی کتاب جو تردید کرے؟ ارے دشمنوں میں کہا تھا اگر معاویہ میں جرأت ہوتی تو تردید کرتا. ارے جب وہ نہ کر سکا تو کس ماں کا بیٹا ہے؟ سمجھ میں آ گئی دیکھو، سمجھ میں آ گئی. ارے کوئی میں یہاں آیا اور بدر بھائی نے اعلان کیا ہوتا عبد الحکیم آ رہا ہے لاہور میں پڑھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کون تھا عبد الحکیم جس کے شان میں قرآن نازل ہوا؟ اب لوگ کچھ معلوم نہیں، بدر بھائی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، لیکن کہا مومنین نے بھائی اس سے خود جا کر پوچھیں کہ واقعی جس کے ساتھ پر یہ اختلاف ہے اسی سے خود کیوں نہ پوچھے. میں یہاں ممبر پر آیا، آپ سارے کھڑے ہو گئے. عبد الحکیم آپ کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے. میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں. اب کون بے وقوف ہے جو بھائی بدر پر یقین کرے گا کہ بھائی وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تو آج تم کہہ رہے ہو یہ آیت بھی فلاں کے شان میں، یہ آیت بھی فلاں کے شان میں. تو پہلے یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں کہا کہ یہ آیت ہمارے شان میں، جب ان کو پتا نہیں تمہیں کیسے؟ آپ بالکل پڑھے لکھے حضرات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ لاہور کے سامعین جو ہیں وہ ایسے نہیں کہ مجھے تکلیف کرنی پڑے سمجھانے میں. میں آپ کو خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. دیکھو آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر دنیا کو چیلنج ہے. سورۃ سبا کی آخری آیت ہے. قل میرے حبیب کہہ دو، میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحدہ. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، صرف ایک، صرف ایک. میں تمہیں قل کہہ دوں، میرے سن تم ان کو کہہ دے. کون وصیت کر رہا ہے؟ رسول تم کو کہہ دے، تو ان کو کہہ دے کیا؟ انما اعظکم بواحدہ. تو ان کو کہہ دے کہ میں صرف تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. جب تم ایک ایک یا دو دو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. بڑی مشکل آیت ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. قل انما اعظکم بواحدہ. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. جب تم کھڑے ہو جاؤ، کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ میدان میں. کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کی بارگاہ میں. جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو دو چاہے تنہا، ثم تتفکروا، تو پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. میں نے کہا نوجوانوں اگر یہ جملہ میں سمجھا نہ سکا تو پھر میری محنت رائے گان جائے گی. خدا کرے آپ سارے پڑھے لکھے ہیں میں آپ کو سمجھا سکوں. پھر سنو قل انما اعظکم بواحدہ. میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. جب تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو یا ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. ما بصاحبکم من جنہ
یہ سوچو کہ تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں. یہ مذاق میں نے کیا کہ قرآن یہ سمجھیں گے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا.